بالکل زندہ باد. پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے کیا ہے پریس کانفرنس اور ریلیاں، پاکستان میں سب سے زیادہ. جی پلیز. اوکے، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لاہور پریس کلب کا، لاہور کے میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ سب دوست تشریف لے کے آئے. اور آج کی پریس کانفرنس صرف ہم کاشتکاروں نے اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے کیا سلوک ہو رہا ہے اور حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. حکومت کتنی شامل ہے زراعت کو زبو حالی کی طرف لے جانے میں. اس وقت پاکستان میں زراعت بالکل تباہی کے دہانے پر ہے. کاشتکار بھی کہ بھی یہی صورتحال ہے اس وقت. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ہم لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، وہ شدت میں آپ تک پہنچا ہی نہیں سکتا. پہلے گندم آئی تو گندم میں ہمیں تقریباً 1600 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا اور جان بوجھ کے لگایا گیا، بائی ڈیزائن لگایا گیا، صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا، روٹی سستی کر دی. بھئی کرے سستا، غریب کو روٹی مفت ملے، ملنی چاہیے اس کو. ہماری پیداواری لاگت بھی تو کم کرے. اگر آپ پیداواری لاگت بڑھاتے جائیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن، منسٹر وزیر زراعت آ کے بتائی نا میڈیا کو. میں آج آپ کے پلیٹ فارم پہ وزیر زراعت پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے پریس کلب لاہور میں اور آ کے پاکستان کی عوام کو بتائے کہ کاشتکار کی 1 من گندم کے اوپر لاگت کیا ہے اور اسے ریٹ کیا مل رہا ہے، اسے کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے. کیوں نہیں آ کے بتاتے؟ کیوں اس حد تک وہ چلے گئے ہیں کہ خاموشی اختیار کر لی ہے اور آ کے نہیں بتاتے کہ کاشتکار تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک سے زراعت کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے؟ کیا اس ملک سے وہ چاہتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا، اب یہ نہ ہو کہ وہ لائنیں 3-3 کلومیٹر تھی، اب یہ نہ ہو کہ اگلے سال یہ لائنیں 10-10 کلومیٹر پہ چلی جائیں. آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے. جو سیکٹر آپ کو کما کے دیتا ہے، جو سیکٹر آپ کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے، اور گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے. یعنی گندم بہتر ہوگی تو آپ کی ساری فصلیں بہتر ہوں گی. گندم کا اگر اچھا ریٹ ملے گا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہمیں 3900 اچھا ریٹ ملا، اگلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25. پچھلے سال اگر ریٹ نہیں ملا تو گروتھ آ گئی 0.5 پہ. تو اس پہ کوئی انکوائری ہوئی، کوئی میٹنگ بیٹھی کہ بلین آف ڈالر کے اس معیشت کو نقصان ہوا ہے اور ذمہ داران کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی؟ بالکل نہیں. ان کو پوچھا تک نہیں جا رہا کہ یہ تباہی کیوں مچائی گئی. آج پاکستان میں زراعت نہ ہونے کے برابر ہے. آج پاکستانی کاشتکار جس تکلیف سے گزر رہا ہے، اس تکلیف کی شدت بھی میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تھی 3400 روپے فی من، جس میں منافع شامل نہیں ہے. اس کو ملا ریٹ 1900، 2000، 2100. آج مکی کا کاشتکار رو رہا ہے اس وقت، اس کو بھی نیند نہیں آ رہی کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی اس کو نہیں مل رہی. یعنی آج اس کا ریٹ آج سے 10 دن پہلے تھا 3500-3600 روپے ریٹ. جو ہی مکی آئی ہے
یعنی بائی ڈیزائن یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا ریٹ آ گیا 2000 روپے کے اوپر۔ میں نے کل وزیر زراعت پنجاب سے بات کی، میں نے کل کہا کہ میں کہا جی آج کا ریٹ 2100 ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 2200 میں سیل کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی 2200 میں آپ کو منافع ہے؟ تو وہ خود کہتے ہیں جی اس میں پروفٹ نہیں ہے۔ میں کہ آئیں آپ قوم کو بتائیں پھر کہ کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی۔ آج کاشتکار کا، یہ میں آپ کو صفحہ دے دیتا ہوں جو ہمارے اخراجات ہیں، تقریباً بغیر منافع کے ہمیں کوئی 86-87 ہزار روپے فی ایکڑ مکی میں نقصان ہے، کیونکہ ہماری پیداواری لاگت اور جو ہمیں ریٹ مل رہا ہے اس میں موازنہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لگائیں ٹیکس ہمارے اوپر، جتنے مرضی لگائیں، ان پٹ پہ جو مرضی لگا لیں، پھر آؤٹ پٹ کا ریٹ بھی بڑھائیں نا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سیاست چمکائیں اور کہیں کہ ہم نے آٹا سستا دینا، روٹی سستی دینی ہے، اور کس قیمت پر؟ ایک غریب کاشتکار کے معاشی قتل کے اوپر، کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہو 3300-3400 روپے اور اسے ریٹ مل رہا ہو 1900-2000 روپیہ۔ تو یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو سراسر چھوٹے کاشتکار، غریب کاشتکار، بڑے کاشتکار، سب کا ایک معاشی قتل ہے۔ اور اس وقت یقین کر لیں کہ کاشتکار کے نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں، نہ ہی وہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکتا ہے۔ اگر فصلوں کے بارے میں پوچھیں، سبزی کا ریٹ کاشتکار کو نہیں ملا بالکل ہی۔ ابھی پیاز سیل ہو رہا ہے، کاشتکار سے خریدا جا رہا ہے 8 روپے کلو، اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے 30 سے 35 روپے کلو، جو اس کی پیداواری لاگت ہے اس کے اوپر۔ کاشتکار بیچارہ کیا کرے؟ کہاں تک وہ چلے گا کاشتکار؟ آج کاشتکار یقین کر لیں سر بہت پریشان ہے کاشتکار، کیونکہ اس کو حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے، حتیٰ کہ حکومت آ کے انصاف کی بات ہی نہیں کر رہی، سچ ہی نہیں بول رہے حکومت والے۔ میں بار بار پنجاب کے وزیر زراعت، کیونکہ وہ ذمہ دار بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، پنجاب ایگریکلچر کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں اور وزیر زراعت بھی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آئیں، آ کے بتائیں کہ پاکستانی کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، دنیا کیسے جاتے ہیں ہمارے دشمن ملک میں۔ ہمارے اس دفعہ جو ابھی ہم نے ہارویسٹ کیا وہ 2024 میں کاشت ہوئی، 25 میں ہم نے ہارویسٹ کی۔ انڈین کاشتکار کو، دشمن ملک کے کاشتکار کو 2025-26 کا ریٹ دے دیا گیا ہے اس کو۔ ابھی انہوں نے جو کاٹن کا طے کیا ہے، انہوں نے کاٹن میں پھر کاشتکار کا پرافٹ بڑھا دیا، پہلے 25% پرافٹ ہوتا تھا، اب انہوں نے پرافٹ کیا کیا کہ اگر 100 روپے خرچہ ہے تو کاشتکار کو 150 روپے ملے گا۔ اور پاکستان میں کاشتکار کا جس چیز پہ 100 روپے خرچہ ہے اسے 50 روپے بھی نہیں مل رہا، یعنی کاشتکار کی بالکل تباہی و بربادی ہو چکی ہے۔ پھر میں ایک پاکستانی کاشتکار ہوں، میں اگر کپاس اگاتا ہوں تو میرے اوپر 18% GST ہے، اگر امریکن کاشتکار پاکستان میں بھیجتا ہے تو 100% ٹیکس فری ہے۔ میں حکومت سے پوچھتا ہوں آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، یہ باہر کے کاشتکاروں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ امریکن کاشتکار، برازیل کے کاشتکار کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے کاشتکار کا گلا دبوچ رہے ہیں، آپ اپنے کاشتکار کے ساتھ سراسر زیادتی کر رہے ہیں آپ، لیکن باہر کے کاشتکار کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ 1,47,00,000 سے بیل سے کم ہو کے آپ 50 لاکھ پہ آ گئے ہیں۔ وجہ کاشتکار کو ریٹ نہیں ملا۔ آج آپ امپورٹ کتنی کر رہے ہیں؟ آج آپ کی امپورٹ بل 10 سے 12 بلین ڈالر ایگریکلچر کی پروڈیوس کا باہر سے جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں زراعت آپ کی ترجیحات پہ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ کرتی پاکستان میں۔ پاکستان کے زراعت کے کاروبار اس وقت نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے، اس وقت بالکل ہی ہر لحاظ سے کاشتکار نقصان میں جا رہا ہے، یعنی وہ اگلی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ کلائمیٹ چینج آ گیا، کلائمیٹ چینج نے بھی کاشتکار کو نقصان پہنچایا۔ آج میں ملتان کا رہنے والا ہوں، آم کی فصل باقی 25% ہے، اس وقت 75% اڑ گئی ہے۔ کنو کی آپ کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس سال 50% ہوئی ہے، 50% کم ہو گئی ہے۔ پیاز کی ایکسپورٹ آپ کی سر 50% کم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے مکی کی ایکسپورٹ 87% کم ہوئی ہے، اور کاٹن کی امپورٹ آپ کی اس دفعہ سر 348% اضافہ ہوا ہے اس کی امپورٹ میں۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟ اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، کیا آپ کے پاس ڈالر ہیں کہ آپ ہر چیز باہر سے منگوائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں تمام وسائل سے نوازا، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس،
میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے، زراعت ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اور میں بتا کے جا رہا ہوں، اگر اس زراعت کو زرعی ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی تو خدا کی قسم میں آنے والا دور بڑا بھیانک دیکھ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں اس وقت فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے، لیکن پاکستان میں فوڈ سیکورٹی آخری درجے میں چلی گئی ہے۔ ہمارے منسٹرز آتے ہیں، آ کے بیان دیتے ہیں پیکیج دے دیا، پیکیج دے دیا۔ پیکیج کیا ہے کہ اگر ایک بس میں 50 لوگوں کو لوٹا گیا ہے تو اس میں سے صرف 8-10 لوگوں کو کرایہ کے 1000 روپے دے دیا جائے۔ یہ کیا گیا ہمارے ساتھ جو پیکیج ہے۔ ہم سے 1600 ارب روپے لے کے ایک گندم میں 15 ارب کا پیکیج دیا گیا ہے، وہ 27 روپے من امپیکٹ بنتا ہے اس کا۔ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی خیرات۔ کاشتکار سے وفادار کوئی نہیں ہے، ہمیں آپ کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پروڈیوس کا جائز ریٹ چاہیے۔ ہم ناجائز منافع بھی نہیں مانگتے، ہم غلط ریٹ بھی نہیں مانگتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل رول ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن 7-25%، ہمیں وہی چاہیے۔ لیکن ظلم خدا کا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن آپ نے خود نکالی 3410 روپے پچھلے سال، اور آ کے کہا ڈی ریگولیٹ کر دیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 8 اگست کو پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جو غیر قانونی تھا، IMF کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی تھی، کہ ڈی ریگولیٹ کو ریگولیٹ کر دیا، کہ جی مختلف اضلاع کا ریٹ فکس کر دیا، 2600، 2650 اور 2675 ایک ضلع کا ریٹ تھا، 2800 روپے کے اوپر 52 نگر میں پرچے درج ہوئے کاشتکار کے اوپر۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوانی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، میرے پاس بہت سارے کاشتکار آئے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہیں اس وقت، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں آج اس پلیٹ فارم پہ وزیر زراعت پنجاب سے گزارش کرتا ہوں، آؤ کل اسی پریس کلب میں میرے ساتھ بیٹھو، آؤ آ کے بتاؤ، حلفاً بتاؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ کہ کاشتکار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تم ذمہ دار ہو، او بھائی ذمہ دار ہونے کا حق ادا کرو۔ کون آ کے جواب دیتی ہے؟ سلمہ بٹ، جس کو زراعت کی الف بے کا نہیں پتا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ گندم کیا ہے، جس کو گندم کا پتہ ہی نہیں کہ گندم میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ گندم کے علاوہ اور بھوسے کے علاوہ اور چیزیں بھی کاشتکار بیچتا ہے۔ بھائی شرم کرو، جب تمہیں پتہ نہیں زراعت کا۔ یہی تو ظلم ہے جس کو چنگیز خان نے ظلم کہا تھا۔ چنگیز خان نے کہا تھا، اس کے ہسٹوریکل ورڈ ہے کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششتر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہا دے وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا، تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا۔ میں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی ذمہ دار ایم پی آپ کے پاس نہیں ہے جس کو آپ یہ فوڈ کی منسٹری دیں؟ آپ ایک خاتون کو جو ڈائریکٹر الیکٹ بھی نہیں ہے، کوٹے پہ آئی ہے، شہری ہے، جس کو زراعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی ظلم ہے ہمارے ساتھ سب سے بڑا، کہ جس لیے زراعت تباہ ہو رہی ہے۔ آج پھر اس وقت ہمارے اوپر ایک اور تلوار لٹکائی گئی ہے۔ اس وقت ہماری پاکستان کی زراعت IMF کے نشانے پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پٹس کے اوپر GST لگائیں۔ بھائی پہلے ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اگر انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 1000 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 4500 روپے کی۔ انڈین کاشتکار کو DAP ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 کی، ہمیں مل رہی ہے 13000 روپے کی۔ انڈین کاشتکار کو ڈیزل ہاف ریٹ پہ ملتا ہے۔ انڈین کاشتکار کو بجلی مفت ہے، ہمیں بجلی 50 روپے یونٹ مل رہی ہے، ڈیزل فل ریٹ پہ مل رہی ہے۔ انڈین کاشتکار کو سپورٹ پرائس ملتی ہے ہر فصل کی، ہمیں کسی فصل کی سپورٹ پرائس نہیں ہے۔ بھئی اگر سپورٹ پرائس نہیں دے سکتے، کوئی نہ کوئی میکینزم تو دیں۔ IMF نے آپ کو یہ تو منع نہیں کیا کہ آپ انڈیکیٹر پرائس نہ دیں۔ IMF نے یہ تو نہیں کہا کاشتکار کا معاشی قتل کرے۔ IMF نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ غریب کاشتکار 2 ایکڑ 4 ایکڑ کے کاشتکار سے 3400 روپے اس کی کاسٹ اور 2100 2019 میں اسے گندم زبردستی چھین لے۔ کیا اس کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ نے کسی اور چیز کا ریٹ کم کیا؟ چینی کا بتاؤ کیا ریٹ ہے، مرغی کا بتاؤ کیا ریٹ ہے،
میری مکی تو 4000 والی 2000 پہ آ گئی، تو پھر مرغی کا ریٹ بھی 300 سے 200 پہ آنا چاہیے، تو وہ 800 پہ چلے گا. کیوں؟ وہ پاورفل لوگ ہیں. کسان پاکستانی نہیں ہے، کسان انسان نہیں ہے، اس کے کوئی جذبات نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں. آج کسان کو رات کو نیند نہیں آتی. جو کاشتکار آپ کے لیے سال کے 365 دن کام کرتا ہے، جو کاشتکار جب گندم کو پانی لگاتا ہے تو رات کو کورے میں، سردی میں، ننگے پاؤں سے، نہیں پتہ ہوتا کہ بچھو ہے، سانپ ہے، وہ جاتا ہے بے دھڑک ہو کے آپ کی خدمت کرتا ہے، فوڈ سیکورٹی کا ضامن بنتا ہے آپ کا. اس ملک میں ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، وہ چاہے گوشت ہو، فروٹ ہو، سبزی ہو، دال ہو، گندم ہو، کپاس ہو، چاول ہو، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو پاکستان میں لقب کیا دیا جاتا ہے؟ پینڈو اور گوار کا. یہاں ہمیں تھرڈ ریٹ شہری سمجھا جا رہا ہے اس وقت. آج زراعت بالکل تباہی کے دہانے پر ہے، اور اگر انپوٹس کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں پھر ہماری جگہ پہ زراعت کے جنازے پڑھائیں گے اور کلخانی پڑھائیں گے، کیونکہ زراعت کا اینڈ ہو جائے گا اس ملک میں. فیزیبل نہیں ہے، پھر ممکن نہیں ہے کوئی کاشت کر سکے. کیا آپ نے صرف امریکن کاشتکار کو اکاموڈیٹ کرنا ہے؟ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کپاس کی، سویابین کی منڈی ہو پاکستان. دنیا میں کوئی ملک ایسا مجھے بتا دے جہاں پہ امپورٹ ڈیوٹی فری ہو سوائے پاکستان کے. دنیا ساری بیوقوف ہے اور جناب آپ عقل مند ہیں. دنیا ساری کی نمبر 1 ترجیحات میں زراعت ہے، اور آپ نے زراعت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. پھر میں چند دن پہلے وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب سے ملا ہوں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ مانا کہ کاشتکار کو 1000 روپے فی من گندم میں نقصان ہے. پنجاب کے وزیر سے میں کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں، وہ نہیں بولتا، کہ جواب ہی نہیں دیتا. میں بار بار آپ کے فورم پہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے کم از کم اس قوم کو بتائیں کہ کاشتکار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. آ کے بتائیں کہ کاشتکار کو کس طرح اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اس وقت. کاشتکار تو بہت پریشان، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت پریشان ہے اس وقت، کیونکہ اس کے لیے اس کی فصل اس کے بچوں کی طرح ہوتی ہے. وہ عشق کرتا ہے اپنی فصل کے ساتھ. آج وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا. آپ کے پاس یوریا کی پروڈکشن وہی ہے جو پچھلے سال تھی، اس دفعہ بھی وہی ہے، بالکل فالتو. بلکہ پچھلے سال 2 لاکھ ٹن امپورٹ کی تھی، اس دفعہ امپورٹ بھی نہیں کی گئی. اور اس دفعہ کیا 13 لاکھ ٹن آپ کے پاس پڑی ہے، پچھلے دفعہ 0 تھا، کیونکہ کاشتکار کی قوت خرید نہیں تھی. آپ کی پیداوار میں کیوں کمی آ رہی ہے؟ مکئی کی پیداوار پچھلی دفعہ 120 سے 130 من تک تھی، اس دفعہ 50 سے 80 من آ رہی ہے میکسیمم. وجہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا کاشتکار، پورے انپوٹس نہیں ڈال سکتا. پھر اگر اس کو پھر آگے ریٹ نہ ملے، اس وقت اس کو ڈر ہی یہی ہے کہ مجھے ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. کاشتکار کو 2 سال پہلے پتا ہوتا ہے مجھے یہ ریٹ ملے گا. پاکستان میں سیم ڈے پتہ نہیں ہوتا. آج مکی کا ریٹ کس طرح ہوتا ہے؟ ایک صبح 900 ہوتا ہے، ایک دوپہر کو، ایک شام کو. کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. کہیں بھی حکومت کاشتکار کے ساتھ نہیں کھڑی. ایک ہی بات ہے، ہم نے پیکیج دے دیا، پیکیج دے دیا، پیکیج دے دیا. بھئی پیکیج اگر آپ نے چند لوگوں کو دے دیا، اس سے ساری زراعت بہتر ہو گئی. زراعت کو تباہ و برباد کر کے، چند ارب خرچ کر کے آ کے ایڈورٹائز کرتے ہیں. سچ کیوں نہیں بولتے؟ آ کے قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ کاشتکار بالکل تباہ و برباد ہو گیا، زراعت تباہ ہو گئی ہے؟ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے جب ہم گندم کاشت کر رہے تھے تو مختلف جلسوں میں فرمایا کہ کاشتکار بھائیوں، میرے پیارے کاشتکار بھائیوں، گندم بے دھڑک ہو کے کاشت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گی، تمہارا پروفٹ میں انشور کرتی ہوں. وہ بات کہاں گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بچے نے جھوٹ بولا اپنے باپ سے، تو باپ نے کہا بیٹا اس بات کا افسوس نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا. آج کاشتکار کس پہ اعتماد کرے اگر چیف ایگزیکٹو پنجاب اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ اگر وزراء سب حکومتی مشیرری اگر وعدہ پورا نہ کرے، کاشتکار جائے تو جائے کہاں؟ میں یقین کر لیں، ہاتھ جوڑ کے حکومت سے گزارش کرتا ہوں، منت کرتا ہوں حکومت کی، خدا کے لیے اس کاشتکار کو بچا لو.
آپ کے پاس سوائے زراعت کے اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی پچھلے سال ٹوٹل ایکسپورٹ $30 بلین کی تھی، اس میں $20 بلین صرف کاٹن کا تھا، $4 بلین آپ کا صرف آلو کا تھا. اگر $2-3 بلین اور ملا کے آپ کے پاس باقی بچتا ہی کیا، $2-3 بلین بچتا ہے ایکسپورٹ میں زراعت کے علاوہ. آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. IMF کے کہنے پہ، امریکہ کے کہنے پہ اپنی زراعت کو برباد نہ کرو. اگر اس زراعت تباہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. 50 سے 55 لاکھ آبادی ہر سال ایڈ کر ایک ملک جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں. اگر ایگریکلچر گروتھ جس طرح اس دفعہ مائنس پہ آئی ہے 0.5 6.25 سے 0.5 میں آ گئی ہے، اگلی دفعہ اس سے بھی نیچے چلی جائے گی تو کیا کریں گے؟ آج بھی زرعی ملک ہونے کے باوجود باعث شرم ہے، میں ایز اے کاشتکار شرمندہ ہوں اپنی قوم سے کہ ہم کاٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گندم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. غرض ہے کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ حکومتی ترجیحات میں زراعت کا نہ ہونا. حکومتی ترجیحات میں صرف زراعت نہیں، میں کہوں گا پاکستان کا نہ ہونا. اگر زراعت ترجیحات پہ نہیں ہے تو پھر پاکستان ترجیحات پہ نہیں ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے، اور اگر یہ دانے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز باہر سے امپورٹ کرو گے. کیا جب باہر سے گندم امپورٹ کیا آپ نے اس پہ انکوائری ہوئی؟ اربوں روپے کھا گئے، سینکڑوں ارب روپے کھا گئے، کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا، کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا. صرف غریب کاشتکار ہے کہ اگر اس نے بجلی کا بقایا بل دینا ہے تو وہاں رینجر کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرو اور کاشتکار کے کنیکشن بھی کاٹو اور اس کو بے عزت کر کے بھی آؤ. یہ ہے پاکستانی کاشتکار. اگر پاکستانی کاشتکار کہتا ہے کہ میں نے بل دینا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے اوپر اوور بلنگ ڈیٹیکشن ہے، اس کا فورنزک آڈٹ کرے، کوئی نہیں کرتا، اس کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کاشتکار ہے. اور کاشتکار کو پاکستان میں پاکستانی اور انسانی ہونے کے اس کے حقوق نہیں ملے، اس کی فصلوں کا اس کو ریٹ نہیں مل رہا. اگر اس کو فصلوں کا ریٹ نہیں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ یہ چھوڑ جائے گا، پھر یہ زراعت کو خیر بات کہہ دے گا. میں حکومت سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ بجٹ میں خدا کے لیے یہ GST نہ لگانا بلکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں، ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ میں لے کے آئیں. اگر ایسا نہ کیا تو پھر میں پڑھنے پہ مجبور ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے کاشتکار کا اور زراعت کا دوست پکڑا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے ڈیلیبریٹلی، کیا یہ اس کو زراعت کو کارپوریٹ فارمنگ کی طرف لے جا رہی ہے جس طرح کہ مودی نے کیا تھا؟ اور مودی نے ایکٹ بھی بن گیا جس کو سکھوں نے احتجاج کیا تو وہ ایکٹ اس کو واپس لینا پڑا. کیا حکومت آپ سمجھتی ہے کہ اس طرح لے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف نہیں ہوں جی، میں کارپوریٹ فارمنگ کے حق میں ہوں. جو علاقے غیر آباد ہیں اس کو آباد کیا جائے اور وہاں پہ کارپوریٹ، کیونکہ وہاں ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. وہاں پہ بڑا سیکٹر آئے گا تو وہاں پہ کر سکتا ہے، دوسرا عام جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں کر سکتا. وہاں پہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے، وہ کارپوریٹ سیکٹر بھی آ کے کر سکتا ہے. اور اس کا کرنا ضروری، غیر آباد رقبوں کو آباد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جس ریشو سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، اگر ہم نے وہ رقبے آباد نہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رقبے ہمیں اسی لیے دیے ہیں کہ کل کو آبادی جب بڑھے گی تو ہم اس پہ کر سکیں. یہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر فلاں فلاں، یہ سب غلط ہے. میں اس چیز کی بالکل مذمت کرتا ہوں. ہاں البتہ جو ہمارے لیے آنے والا جو ایشو ہے سب سے بڑا، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے جی. میں نے جس گاؤں میں 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی، میرا پانی تھا 24 فٹ پہ، آج وہ 70 فٹ پہ چلا گیا ہے. میں اپنے آنے والے بچوں کے لیے پانی چھوڑ کے نہیں جا رہا. ہمیں اس کے اوپر زوننگ کرنی ہوگی فصلوں کی، کہ پہلے ہمارا چاول تھا پنجاب میں 11 اضلاع میں، اب پورے پنجاب میں ہم نے چاول پھیلا دیا ہے. شوگر کین کے بارے میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا تھا نواب آف کالا باغ کے انڈر 60 کی دہائی میں. اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگائی جائے، یہ کاٹن ایریا ہے. ہم نے وہ بھی وہاں پہ ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگائیں. اب نو ڈاؤٹ ہمارا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے جی، اور دوسرا ہمارا ایشو ہے مین کاسٹ آف پروڈکشن. کارپوریٹ سیکٹر اگر جا کے وہاں پہ ہمارا چولستان آباد ہوتا ہے، اس کا پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا جی. کاشتکار کے مسائل ہیں بالکل ہے، کوئی شک نہیں، جس طرح آپ
میں پاکستان کی بات زراعت ڈیفالٹر ہو چکی ہے جی. اب میں اب عرض کروں, میں نے 10 دفعہ ایک چیز کہی ہے کہ وزیر زراعت آ کے بتا دیں کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت کیا, اسے ریٹ کیا ملا ہے. میں نے یہ نہیں کہا آپ بتائیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو ذمہ دار آ کے بتائیں. میں نے پنجاب کا جو ذمہ دار آدمی ہے جو وزیر زراعت ہے اس کا کہا ہے, وہ ذمہ دار بھی ہے, کاشتکار بھی ہے, پنجاب ایگریکلچر کمیشن کا چیئرمین بھی ہے, اور محکمہ زراعت نے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نکالی بھی ہوتی ہے. پچھلے سال انہوں نے نکالی تھی 3410 روپے بغیر پروفٹ کے. پروفٹ اس میں بعد میں شامل کرنا ہے, منیمم 25 سے 30% پروفٹ شامل کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس دفعہ انہوں نے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اناؤنس نہیں کی, لیکن انڈر پریشر آ کے جو انہوں نے اندر خانے بنائی ہے وہ 3300 بنائی ہے انہوں نے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ آ کے ثابت کر دیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی. یہ میں نے بنائی ہے جی, اس کے اوپر نا مکی کی کاسٹ آف پروڈکشن, اس میں بغیر ٹھیکے کے بغیر پروفٹ کے, ٹھیکہ اس میں شامل ہے, 87,960 روپے فی ایکڑ مجھے لاس ہے جی. اس کو کوئی چیلنج کر دے, کوئی چیلنج کر دے اس کو. اگر اس میں جی 80 من میکسیمم بتائیے سر میں عرض کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے جی کہ فرض کیا ایک میں بنا کے لے کے آیا ہوں, زراعت والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کر کے لے آئیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بار بار مطالبہ کریں نا مضرا والا, بے بس مضرا ہے, اس حکومت میں صرف نوکری شاہی کی چلتی ہے, وہ ڈائریکٹ اوپر وزیر اعلیٰ سب سے رابطے میں ہے. جو نوکری میں شاہی ہے وہ تو محلات سے بھی آتے ہیں, ہم کو مہینے بعد اربوں روپے ہمارے ٹیکس سے چلا جاتا ہے. کشتی لے رہے ہیں, وہ چینی مافیا سے لے رہے ہیں, انڈیا مافیا سے پیسے لے رہے ہیں. سر میں نے بات کرنی ہے جو ہمارے پبلک ریپرزینٹیو ہیں, جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جس کے پاس وہ منسٹری کا چارج ہے, اگر اس کا اختیار نہیں تو چھوڑ دے. دیکھیں نا, نہیں وہ بتایا آ کے میں بے بس ہوں, اتنا سچ بولنا ہے, اسے کسی منع تو نہیں کیا, کوئی پابندی تو نہیں ہے. اگر وفاقی وزیر یہ بتا رہا ہے کہ کاشتکار کو جو نقصان ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں 1000 روپے نقصان ہے, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا. باقی اگر ہمارا 600 پروفٹ شامل کر لیں 1600 روپے نقصان ہے فی من, پروفٹ تو ہمارا ہونا ہے نا جی. اچھا, تو پنجاب والے کیوں نہیں بتا رہے ہمیں؟ جی اچھا وہ بھی سن لیں جی. اب میں آپ کو میں نے پہلے بتایا آپ کو, آپ کے نالج کے لیے, تمام فصلوں کا انجن جو ہے نا وہ گندم ہے. ٹھیک ہے جی, گندم کی کاشت میں 10% کمی آئی, وہ کچھ مسٹرڈ وغیرہ توریا وغیرہ لگ گیا, کچھ سبزیاں لگ گئی ہیں. اب اس سے مسٹرڈ کا, اب توریا کا ریٹ آپ کو پتہ کیا ہے جی؟ 10,000 سے کتنا کم آیا, 6,000 آیا. سر جب کاشتکار کا آیا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس وقت 6,000 جی. میں آپ کو وہ 6,000 تھا جی. اچھا ایک منٹ میں آپ کو اس کی جو ایوریج پیداوار آئی ہے, جہاں اس کی پیداوار آتی تھی نا کنولا کی 20, 25, 30 من بھی پیداوار آ جاتی تھی. اس دفعہ میکسیمم جو پیداوار آئی ہے وہ 10 سے لے کے 18 من تک آئی ہے. میں اوور آل آپ کو بتا رہا ہوں جی. یعنی دیکھا کاشت زیادہ ہوا ہے نا, پر ایکڑ کاشت پہلے سے بہت زیادہ نا گندم کی وجہ سے. اچھا, اب مکی کی بربادی کیوں ہو رہی ہے جی؟ مکی کی ریٹ کی بربادی کی وجہ بھی گندم ہے جی. جب فیڈ ملوں نے تقریباً 3 ملین ٹن گندم خرید کر لی ہے 1902,000 روپے کے حساب سے, تو وہ مکی کا ریٹ کیوں دیں؟ دیکھیں نا, ایک سیکٹر کو آپ تباہ کر کے, ہم شروع سے میں کہتا رہا ہوں کہ گندم تمام فصلوں کا انجن ہے. یہ مکی کا اپنے ریٹ نکالو, صرف اور کچھ نہیں ہے. تھینک یو جی, مہربانی. جی